بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہے گا، اللہ اس انسان کو لوگوں ہی کے حوالے کر دے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر جنت محمد و آل محمد کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرو۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کا ہوگا، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کسی نہ کسی وقت حق نہ کھل جائے اور اس طرح کھل جائے کہ اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے قبول کر لے یا نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور جب تم دعا مانگتے ہو تو ہم آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم پر کوئی شدید مصیبت آ جائے تو ہمارے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ منقول ہے کہ نماز آخرت سے ہے، لہذا جب تو نماز شروع کرے تو دنیا سے نکل جا۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک خوبی ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جنت کا شوق رکھتا ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ فرمان امام حسین علیہ السلام، میرا بے گناہ لہو قیامت تک غیرت مند لوگوں کو رلاتا رہے گا۔ جبریل کربلا سے یہ کہتے ہوئے گئے، مکروز حشر تک ہے کائنات حسین علیہ السلام کی۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔